السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ دروس میں ایک بات جو ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیتوں کی روشنی میں آئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اسی مضمون کو یا اسی مفہوم کو اور واضح کرنے کے لیے یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ اس میں بھی آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک ہی بات کو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پھیلا پھیلا کر اس کے مختلف کیریکٹر کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں بتایا تھا آپ سے کہ اللہ نے اس میں تقوی کا ڈیفینیشن اللہ رب العالمین نے بتایا تھا۔ قرآن کی آیت شروع ہوتی تھی لیس البر سے، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم سے لے کر اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون تک اللہ نے ڈیٹیل بیان کی، مختلف قسم کے کیریکٹر بتائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ تقوی کا جو ڈیفینیشن، تقوی کی جو تعریف ہمارے ذہن و دماغ کے اندر عام ماحول نے بسائے رکھا تھا، اس کو قرآن انڈورس نہیں کرتا ہے، قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن نے مکمل ایک کیریکٹر کو تقوی بتایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہاں اللہ نے انسانوں کو اور اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں اور اللہ سے مغفرت کے طلب کرنے میں اور اپنے گناہوں کی معافی کروانے میں دوڑ پڑیں، سبقت کریں، جلدی کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اور اس جنت کی طرف اللہ نے بلایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی وسعتیں، اس کی چوڑائی، اس کی پھیلاؤ زمین و آسمان جیسا پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے۔ اب اللہ نے آگے اس کو اور واضح فرمایا اور فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دیکھیے یہاں ٹوٹل کیریکٹر کی بات چلتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی اور فراخی کی حالت کے اندر۔ یعنی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹیل یا سوسائٹی میں ایسے رہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے معاملات کو معاملات سمجھتے ہیں، اپنے پرابلمز کو پرابلم سمجھتے ہیں، اپنے مسائل کو مسائل سمجھتے ہیں، بلکہ سوسائٹی اور انسانوں کے سارے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی کمائی سے حاصل کیا ہوا پیسہ، اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہوا پیسہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس جنت کی تلاش کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے ان کے پاس یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ وہ رات و دن، کہیں اللہ کہتے ہیں رات و دن خرچ کرتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ نے کہا کہ وہ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔
اور اس کے بعد ایک اور گڈ کیریکٹر اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جن انسانوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، خاندان قبیلہ ہوتا ہے، دوست و احباب ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ملک والے ہوتے ہیں، اپنے لوگ ہوتے ہیں، اجنبی لوگ رہتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے درمیان جب ایک انسان جیتا ہے اور جب اس درمیان وہ چلتا رہتا ہے تو ایسے بے شمار حالات کا اور ایسے بے شمار واقعات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اس کی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں، اور ان طبیعت کے خلاف پیش آنے والی باتوں سے انسان کو غصہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں ناگواری پیدا ہوتی ہے، وہ غصے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تب اللہ کہتے ہیں کہ جو متقی ہیں ان کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے ڈیفینیشن دو دیا کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہ متقی کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال سے، اپنے پیسے میں سے تنگی اور فراخی ہر دو حالت کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک گڈ کیریکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس گڈ کیریکٹر کو آدمی تقوی کے ڈیفینیشن میں ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جگہ جگہ جہاں اس کو سوسائٹی اور ماحول کے اندر، خاندان و قبیلے کے اندر، خود اپنے گھر کے اندر جب اس کو ایسی باتیں پیش آئیں گی کہ جہاں وہ باتیں اس کی طبیعت کے خلاف ہوں اور اس کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوگا، تو وہ سمجھے گا کہ مجھے متقی بننا ہے تو یقینی طور پر غصے کو مجھے پی جانا ہوگا۔ اب یہ کیریکٹر لے کر ایک انسان گھر میں بھی ہوتا ہے، ایک انسان مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک انسان ماحول کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کالج کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک جاب کرنے والا اپنی جاب پر ہوتا ہے۔ ہاں، اس قسم سے انسان مختلف حالات میں ہوتا ہے۔ ان تمام مختلف حالات کے اندر جب کبھی کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ اس کا غصہ اس کی طبیعت میں آنے لگے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ نے یہ ڈیفینیشن بتائی ہے، اللہ نے یہ تعریف بتائی ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جن کا یہ ایک گڈ کیریکٹر ہوتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے اس بات کا کہ جب ایک آدمی اس کو اپنی پریکٹس میں ڈالے گا اور ایک آدمی اس کو اسلام کا حصہ سمجھنے لگ جائے گا اور ایک آدمی اس بات کے تصور اور اس بات کے احساس میں جیتا رہے گا کہ اللہ نے قرآن میں سینکڑوں مقامات کے اوپر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، لوگوں تم اپنے آپ کو متقی بنا لو، تو وہ اس اپارچونٹی کو، اس موقع کو سمجھے گا کہ میرے لیے اپارچونٹی ہے کہ میں اپنے آپ کو متقی بناؤں، میں اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤں، میں میرے اپنے لیے ایک موقع آیا ہے کہ اس وقت میں اس ڈیفینیشن کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کروں جس کو اللہ نے متقی کا ڈیفینیشن بتایا ہے۔ تو اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جب متقی کا ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گا ایک انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے غصے کو پی جانا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے لوگوں کو معاف کر دینا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ ڈیفینیشن ہم نے سمجھا نہیں ہے تو بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک شوہر اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی سوسائٹی کے اندر پھر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ایک آدمی یہ سوچنے لگ جائے، گھر کے اندر یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے متقی بننا ہے، مجھے وہ ڈیفینیشن اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ تعریف میرے اندر پیدا کرنی ہے، وہ گڈ ڈیڈ میرے اندر پیدا کرنی ہے جس کو اللہ نے متقی کہا ہے، اور اس کی یہ اللہ نے صفات بتائی ہیں، یہ اس کے اچھے یہ گڈ اس کے ڈیڈ بتائی ہیں۔ اب اس کو وہ اختیار کرنا شروع کر دے گا، گھر کے اندر اختیار کرے گا تو آپ سوچتے ہوں گے کہ گھر کے اندر کیسا ماحول بن جائے گا، اور اسی بات کا اپلیکیشن وہ اپنے کالج کے اندر کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا وہ اسٹوڈنٹ بن جائے گا۔ اسی اپلیکیشن کو وہ اپنے جاب کے اندر کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سارے جاب کے ساتھی اس سے خوش ہونے لگ جائیں گے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے بننے لگ جائیں گے، اس کو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے لوگ دیکھنے لگ جائیں گے۔ کیوں ہوگا یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تقوی کا ڈیفینیشن یہ بتایا ہے، وہ انسان اس بات کو جانتا ہوگا اور وہ اس بات کی رات دن اپلیکیشن کی کوشش کرے گا کہ کوئی مومنٹ ایسا آتا ہے جو میرے جذبات کو بھڑکا دے، جو میری طبیعت میں غصہ پیدا کر دے،
وہی وہ موقع ہوتا ہے جس موقع پر مجھے اپنے تقوی کا ثبوت دینا ہوتا ہے اللہ کے پاس۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کریکٹر کو بیان کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات قرآن کی آیات کی روشنی میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ محسن کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ سابقہ میں ہماری باتوں میں آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ انسان ایسے کریکٹر کا ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر جو ڈیفیشنسی پیش آتی ہے اس ڈیفیشنسی کو فلفل کرنے کی وہ اپنے اندر کیپیسٹی اور صلاحیت محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہے کہ اس ڈیفیشنسی کو اپنے ساتھی کے، اپنے گھر والوں کے، جس کو میں نے مثال دے کر آپ کو بیان کیا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بہن رہتی ہے، چھوٹی بہن رہتی ہے یا بڑی بہن رہتی ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے بازار سے جا کر لانے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میرے مقابلے میں میرا بھائی لے آئے گا تو میرے لیے زیادہ سہولت ہوگی، تو آپ یہ مان کے چلیں گے کہ یہ میری بہن کی ڈیفیشنسی ہے، اس ڈیفیشنسی کو فلفل کرنا میری ریسپانسبلٹی ہے۔ تو پھر آپ محسن کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ ماں کس چیز کا مطالبہ، کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے، اور وہ اس کے اندر وہ ڈیفیشنسی محسوس کرتی ہے کہ بازار کو جا کر یہ چیز لانا میرے لیے مشکل کام ہے، جبکہ میرے لڑکے کے لیے اس کے مقابلے میں آسان کام ہے۔ جب اس ضرورت کو اپنی ماں کے کوئی بچہ سمجھنے لگ جائے، جب اس ضرورت کو اپنی بہن کی ایک بھائی سمجھنے لگ جائے اور اس کو فلفل کرنا اپنی اسلامک ذمہ داری فیل کرنے لگ جائے، تو اس وقت وہ محسن کی کیٹیگری میں چلا جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں کہ غصے کو پی جانا، لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ یہ ڈیفینیشنز تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، جو بڑی وسعتوں والی ہے، بڑی نعمتوں والی ہے، بڑی فراوانی والی ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ اللہ نے تیار کیا ہے متقین کے لیے۔ اور متقی کے ڈیفینیشن کے اندر اللہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی ڈیفیشنسیز کو، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کی کمی کو پورا کرنے کی فکر مند ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور کیریکٹر اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی چوک ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی بھول ہو جاتی ہے اپنی رسپانسبلٹی کو نبھانے کے اندر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر، تقوی کے کریکٹر کو اپنے اندر تیار کرنے میں کوئی بھول ہو جاتی ہے اور کمی رہ جاتی ہے، اور جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے یا وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور کیریکٹر بتاتے ہیں اللہ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ یہ سارے کے سارے تقوی کے ڈیفینیشن میں آ رہی بات ہے۔ تقوی کیا ہے تو اللہ کلیئر کرتے ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اپنی اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے جب فیل کر لیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے اس کی معافی مانگتے ہیں، اور اس معافی مانگنے کا صحیح طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے اوپر دوبارہ اس کام کو ریپیٹ نہیں کرتے، دوبارہ اپنی اس روش کو، اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو وہ چینج کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اس رویے کو چینج نہیں کیا، اگر ہم نے اس اپنے غلط عمل کو جاری رکھا، تو پھر ہم متقی نہیں بن سکتے، اور متقی کا ڈیفینیشن فلفل کرنے والے ہم نہیں ہو سکتے۔ متقی ہونے کی جو ڈیمانڈز ہیں، اللہ کی ان ڈیمانڈز کو فلفل نہیں کر سکتے، اور جو کوئی آدمی ان ڈیمانڈز کو، ان گڈ ڈیڈز کو اپنے اندر پیدا نہ کرے، بلڈ نہ کرے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششیں اور محنتیں نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی دوسری آیات اس بات کو بتاتی ہیں جگہ جگہ
کہ اللہ نے جنت تو تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے۔ چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ اس کو پھیلا پھیلا کر بیان کیا ہے، کہا کہ ان للمتقین فی جنات النعیم، بے شک متقین جو ہوں گے وہ نعمتوں والی جنت کے اندر ہوں گے۔ اس طرح کی کئی باتیں اللہ نے قرآن میں پھیلا پھیلا کر بیان کی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے دوبارہ اس بات کو اپنے فکر و سوچ کے اندر داخل کرنے اور اس کو بار بار سوچنے کی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ متقی کا جو ڈیفینیشن اللہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں اس کو آپ جانیں گے، اس کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خود آپ کی اپنی پریکٹیکل لائف کی وہ ڈیمانڈ ہے، اور خود آپ کی اپنی پریکٹیکل لائف کو بہت ہی خوبصورت بنانے والی اور آپ کی پرسنالٹی کو اسمارٹ کرنے والی ہے۔ یہ کوئی الگ سے کوئی شعبہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مسجد میں جائیں تبھی آپ متقی ہو سکتے ہیں، کسی خاص قسم کا لباس پہنے آپ تبھی آپ متقی ہو سکتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی اس کا پارٹ ہے، کوئی اختیار کرنا چاہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے، اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو اختیار نہ کرتے ہوئے اپنی ان چیزوں کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ دینا چاہے تو 24 گھنٹے کے مواقع اس کے لیے موجود ہیں کہ وہ ہر لمحہ ایوری مومنٹ وہ اپنے آپ کو متقی بنانے کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے، اور تقوی کی روش کی طرف، تقوی کے ایٹیٹیوڈ کی طرف اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھیوں سے اور نوجوان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے قرآن کی ان آیات کو اگر آپ غور و فکر کا اپنا موضوع بنائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسے کیریکٹر کے اندر اپنے آپ کو ڈھلتا ہوا اور اس کے اندر اترتا ہوا آپ محسوس کریں گے، جس کی خوبیاں اور جس کی بینیفٹس خود آپ بھی محسوس کریں گے، آپ کی ہماری فیملیاں محسوس کریں گی اور پھر دنیا بھی محسوس کریں گی۔ شاید اسی کو اسلام بھی کہتے ہیں، اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تقوی کی روش اختیار کرنے والا اور تقوی کے معاملات کو سوچنے اور غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔